تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لوگ دیکھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ گویا کہ کوئی بہت بڑا ہال ہے، یہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے وہ بڑا ہال ہے، اس میں کئی اونٹ آ سکتے ہیں۔ پیٹ ہے کچھ بندوں کا، اس کے اندر بچھو ہیں، کئی بچھو ہیں، اور ایک بچھو اتنا ہے جتنا دنیا میں ایک اونٹ ہوتا ہے۔ وہ بچھو ان کے پیٹ میں ہیں، وہ ڈستے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، سود خور ہیں یہ۔ اب مجھے کسی نے کہا تھا ایک دن کہ سود کے اوپر بھی آپ بیان کریں، تو یہ تفصیل نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ ہے جو معراج کی رات میں دکھایا گیا۔ پھر کچھ آگے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، پھر حضور نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو سڑا ہوا گندا گوشت کھاتے ہیں، ان کے قریب اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کھانے ہیں، ان کو نہیں کھاتے، قریب میں گندا بدبودار سڑا ہوا جلا ہوا گوشت پڑا ہے، کیڑے اس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کھائے جاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں یہ ساتھ میں اچھے اچھے کھانے پڑے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں، یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں۔ سود ایک الگ چیز ہے، حرام ایک الگ چیز ہے، اس میں سود کی تخصیص نہیں فرمائی، کہا یہ حرام خور ہے، چوری کر کے حرام کھایا جاتا ہے، ڈکیتی کر کے حرام کھایا جاتا ہے، کرائے کا اجرتی قاتل بن کے پیسے لیے جاتے ہیں، حرام کھایا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہ سیاسی ڈیرے آباد ہوتے ہیں، انہوں نے بدماش رکھے ہوتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مشیر ہمارے جو ہوتے ہیں، ان کے ڈیروں پر اس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں، تو وہ کھانے اور کھلانے والے اور کسی بھی طرح سے کسی دوسرے مسلمان کا، کسی دوسرے انسان کا حق ناجائز مار کے اس کو کھا جانا، یہ مطلقاً فرمایا کہ یہ حرام خور ہیں جو جہنم کی آگ کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔